چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتزوج المولا امته ولا المرأة عبدها، اور آقا نہ اپنی باندی سے نکاح کرے گا اور نہ عورت اپنے غلام سے نکاح کرے گی، یعنی آقا اپنی باندی سے نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے مالکن جو عورت ہے وہ اپنے غلام سے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں کہ لأن النکاح ما شرع الا مثمرا بثمرات مشترکۃ بین المتناکحین، کریں اس لیے کہ نکاح یہ مشروع نہیں ہوا ہے مگر ایسے ثمرات والا ہو کر کے، ایسے نتائج لانے والا ہو کر کے، جو نتائج و ثمرات دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں مجموعی طور پر۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی ثمرہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، نہیں، ایسے ثمرات ہیں کہ مجموعی طور پر دونوں میں مشترک ہیں، کچھ اس کے لیے ہیں اور کچھ دوسرے اس کے لیے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہی ساری چیزیں اس کے لیے بھی ہیں، وہی ساری چیزیں اس کے لیے بھی ہیں، نہیں۔ والمملوکیت تنافی المالکیت، اور مملوکیت، مملوک ہونا یہ مالک ہونے کے منافی ہے۔ فیمتنع وقوع الثمرۃ علی الشرکۃ، اس لیے شرکت کے ساتھ ثمرہ واقع ہونا یہ ممتنع ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آقا ہے اور ادھر اس کی باندی ہے، تو باندی پوری کی پوری مملوک ہے کس کی؟ اس کے آقا کی مملوک ہے، اس کی مملوک ہے آقا کی، اور وہ جو باندی ہے، باندی کسی چیز کی مالک نہیں ہے، آقا کے اوپر مالک کسی چیز کی نہیں ہے۔ کھانے وغیرہ کے لیے تو اسے دینا ہے، دے گا اسے جب ہے اس کے ساتھ، تو پوری کی پوری وہ کیا ہے؟ آقا کی مملوک ہے۔ اسی طریقے سے آقا مالکن اگر عورت ہے اور ادھر اس کا غلام ہے، تو اس غلام کے اوپر پوری ملکیت کس کو ہے؟ اس مالکن کو ہے، عورت کو ہے۔ اب کیا ہے؟ نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ چیزوں کا مالک شوہر بنتا ہے عورت کے اوپر، اور اس کے برخلاف کچھ چیزوں کی مالک عورت بنتی ہے، منکوحہ بنتی ہے مرد کے اوپر، اس کی ملکیت اس کے اوپر اور اس کی ملکیت اس کے اوپر آتی ہے۔ مرد مالک بنتا ہے کس کا؟ بضاعہ کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا مالک بنتا ہے، اسے حق اس بات کا ہے کہ وہ اس سے وطی کا مطالبہ کرے اور وہ اسے وطی پر قدرت دے، اور اس بات کا بھی اسے حق بنتا ہے، مالک بنتا ہے وہ کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکلنے سے روک سکے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جانب جو منکوحہ ہے اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے اس ناکح کے اوپر، مرد شوہر کے اوپر۔ وہ کیا ہے کہ وہ اپنے کھانے کا مطالبہ کرے، کپڑے کا مطالبہ کرے، دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں ان چیزوں کا وہ مطالبہ کرے۔ اسی طرح سے اگر شوہر عزل کرنا چاہ رہا ہے، عزل کا مطلب کیا ہوا کہ وطی کرے اور جب انزال ہونے والا ہو تو پھر جدا ہو جائے، جب انزال ہونے والا ہو تو وہ جدا ہو جائے۔ تو شوہر اگر عزل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ عورت کو اختیار ہے، وہ اس بات کی مالک ہے، اسے روکے کہ نہیں، عزل کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہے، تو وہ نہیں کر سکتا ہے وہ۔ تو اس طرح سے کچھ چیزوں کی مالک بیوی بنتی ہے شوہر کے اوپر، اور کچھ چیزوں کا مالک شوہر بنتا ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ تو اب نکاح میں یہ چیز ہوتی ہے، اور اب جب جس سے نکاح کر رہا ہے وہ مملوک ہے، پورے طور سے وہ مملوک ہے، تو پھر اسی کی جانب نظر کرتے ہوئے جس کی مملوک ہے، اسی کی جانب نظر کرتے ہوئے جس کی مملوک ہے، مالک بھی بن جا رہی ہے۔ بھئی زید آقا ہے تو آقا کی جانب نظر کرتے ہوئے یہ باندی کیا مملوک ہے، اسی کو نہ کہیں گے کہ زید کی مملوک ہے،
اب جب نکاح کر لے گا تو اسی زید جو آقا اس کی جانب نظر کرتے ہوئے یہ مالک بھی بن رہی ہے کہ کپڑا دو، کھانا دو، رہنے کا مکان دو، یہ ساری چیزوں کا وہ کیا ہو جا رہی ہے، مالک بن جا رہی ہے۔ مالک بننا الگ ہوتا ہے۔ تو ایک مملوک کیسے مالک بن سکتی ہے؟ مملوک اور مالکیت میں منافات ہے، دو جہتیں ہو سے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہی جہت یہاں پر، اسی جہت سے زید ہی کی جانب نظر کرتے ہوئے یہ مملوک بھی ہے اور زید ہی کی جانب نظر کرتے ہوئے یہ مالک بھی بن جا رہی ہے وہ۔ اس لیے یہی ہے کیا، والمملوکیت تنافی المالکیت۔ لیکن اب آپ سوال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی باندی اگر ہے یا کوئی غلام ہے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا کسی سے۔ حالانکہ کسی کی باندی کا نکاح کسی دوسرے شخص سے جائز ہے، اگر وہ آقا اجازت دے دے تو دوسرے سے نکاح جائز ہے۔ غلام ہے تو غلام کا بھی نکاح آقا کسی دوسرے سے عورت سے وہ کروا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تو وہی چیز ہوگی، بھئی اس کی باندی ہے اور اس کا نکاح کسی تیسرے شخص سے کروا دیا تو مملوک کے ساتھ ساتھ مالک بھی وہ بن رہی ہے۔ لیکن جواب بھی یہی مل جائے گا، بھئی مملوک اس کی ہے اور مالک اس کی جانب نظر کرتے ہوئی ہو رہی ہے، اس طریقے سے ہوگا۔ چلیے، تو وہی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اور نہ عورت اپنے غلام سے نکاح کر سکتی ہے، اس لیے کہ نکاح مشروع ہوا ہے ایسے ثمرات والا ہو کر کے جو دونوں عقد کرنے والوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں مجموعی طور پر، کچھ اس کے لیے اور کچھ اس کے لیے۔ والمملوکیت تنافی المالکیت، اور مملوکیت یہ مالکیت کے منافی ہے۔ فیمتنع وقوع ثمرۃ علی الشرکہ، اس لیے شرکت کے ساتھ وقوع ثمرہ کا نتیجے کا وقوع یہ ممتنع ہے۔ ہاں البتہ متاخرین فقہا نے یہ کہا ہے، کہا ہے کہ اب بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آقا اپنی باندی سے نکاح کرے۔ کیا کرے؟ بہتر یہ، متاخرین علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آقا اپنی باندی سے نکاح کرے، لیکن یہ صرف اور صرف بہتر ہے، اور صرف اس لیے ہے کہ اگر اتفاق سے وہ نفس الامر میں باندی نہ ہو، نفس الامر میں کوئی آزاد عورت اس کو آپ پکڑ لائے تو وہ باندی تھوڑی ہو جائے گی، اس کے لیے اصول ہیں، اس کے لیے ضوابط ہیں کہ باندی کب بنے گی۔ بھئی جنگ ہو رہی ہے، اب اس میں کیا ہے، پکڑ کر کے پکڑے گئے تو قیدی بنائی گئی، تو وہ سب باندی اور غلام بنیں گے، ہر کسی کو تو باندی اور غلام بنا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اگر نفس الامر میں وہ باندی نہ ہو تو اس نکاح کرنے کی وجہ سے اس سے وطی تو حلال رہے گی، ورنہ پتہ چلا کہ نفس الامر میں وہ باندی نہیں ہے اور باندی سمجھ کر اس سے وطی کر رہا، باندی سے وطی کرنا جائز ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مستحب یہ قرار دیا ہے کہ متاخرین نے کہ آقا اپنی باندی سے نکاح کر لے، صرف اسی مقصد کے لیے ہے، یہی وجہ ہے کہ نکاح کے جو ثمرات ہیں وہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے، وہ مہر کی مالک نہیں بنے گی، وہ مہر کی مالک نہیں بنے گی، اور دیگر چیزیں جو حقوق ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس پر نہیں ہوں گی، وہ طلاق کا بھی وقوع یہاں پر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صرف جو ہے یوں ہی ہے، آپ نکاح کر لیا باندی سے تو باندی مہر کی مالک نہیں ہوگی، بھئی نکاح کیسا۔ اسی طریقے سے طلاق اگر ادھر سے واقع کر دے تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کہ کوئی آقا اپنی باندی کو طلاق دے دے تو کیا اس کی ملکیت سے نکل جائے گی؟ ملکیت سے وہ نہیں نکلتی ہے۔ تو یہ سارے ثمرات میں سے کوئی بھی ثمرہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہوگا۔ چلیے، وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور کتابی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. پوری آیت کیا ہے وہ؟ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. یہ پوری آیت کریمہ ہے جو سورہ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 5. تو اس کے اندر دیکھیے کیا آیا ہے، یہ آیا کہ تمہارے لیے حلال کی فلاں 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 چیزیں. اب اسی پر عطف ہے والمحصنات من المؤمنات، یعنی پاک دامن مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. خبر یہاں پر محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ والمحصنات من المؤمنات حل لکم، اور پھر اسی پر عطف ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی پاک دامن کتابی عورتیں. یہ نہ ہوگا، پاک دامن کتابی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. تو اب دیکھیے یہاں پر تو اسی آیت کی روشنی میں احناف کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کتابی عورت سے نکاح کرنا مسلم کا یہ حلال ہے. اب اس آیت سے کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں دیکھیے اس طریقے سے، چونکہ اس میں اختلاف اصل میں ہے، اس میں جو ہے اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب جو آیا ہے تو اس میں المحصنات سے مراد کیا ہے؟ المسلمات ہے. کیا؟ المسلمات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی تفسیر کی، المحصنات ہے المسلمات. تو اس کا مطلب سیدھا کیا ہوا کہ مومن یہ جو کتابی حضرات ہیں ان کی عورتیں جو مسلمات ہیں، یعنی پہلے کتابی تھیں اور اب وہ مسلمہ ہو گئیں، اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، تو ان سے نکاح کرنا یہ تمہارے لیے حلال ہے. اور اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ والمحصنات من المؤمنات، کہ مومن پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور اسی پر عطف یہ ہوگا. تو اب بتائیے فائدہ کیا ہوا اس سے؟ تو ہر کوئی جانتا ہے نا، تو بالکل واضح ہے، کوئی کتنا بڑا جرم کیا ہو، کوئی کتنا بڑا جرم کیا ہو، یعنی دین کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں، چاہے جتنا بڑا شرک کیا ہو، جب وہ ایمان لے آئے تو چاہے وہ پہلے کتابی رہا ہو اور چاہے پکا مشرک رہا ہو، جب وہ اسلام لے آیا تب تو وہ مومنات میں سے ہو گئی نا. کیا ہے؟ کیا فرق رہ گیا دونوں میں؟ اب تو قرآن ختم ہے، اسلام سب کو منہدم کر دیتا ہے، جتنے شرک اس نے کیا سب کو ختم کر دیتا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے یہ تفسیر کرنا یہاں پر المحصنات کی کہ اس سے مراد المسلمات ہے، لہذا اس سے ثبوت کس کا ہوتا ہے؟ ان کتابی عورتوں کا ہوتا ہے جو پہلے کتابی تھیں اور اب مسلمان ہو گئی ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کا ذکر پہلے ہی سے مومنات کا سے نکاح کرنا جائز ہے. تو پھر چاہے آبائی طور پر مومنہ ہو اور چاہے بعد میں وہ ایمان لانے والی ہو، وہ تو فرق جا کر کے کفو میں ہوتا ہے. کفو کی جب بات آئے گی تو وہاں پر جا کر کے فرق ہوگا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے آبا و اجداد سے مسلمان ہوں اور یہ بھی مسلمان ہو، اور دوسری جانب جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ صرف تنہا وہی مسلمان ہے، اس کے آبا و اجداد شرک پر ہوں، تو وہاں پر کفر میں آئے گا. لیکن رہی بات نفس نکاح کی تو وہ درست ہے. تو اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ یہاں پر المحصنات سے مراد کیا ہے؟ العفائف ہے. عفیفہ کی جمع عفائف، پاک دامن عورتیں، پاک باز عورتیں. تو اب یہ جو ذکر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس کو ہم قید احترازی مانیں، اگر اسے ہم قید احترازی مانیں تو اس کا مطلب سیدھا کیا ہو جائے گا کہ وہ کتابی عورتیں جو پاک دامن ہوں، جنہوں نے کبھی کوئی بدکاری نہ کی ہو، ان سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے. حالانکہ نکاح کی حلت کے لیے پاک دامن ہونا، پاک باز ہونا یہ شرط میں سے نہیں ہے. پاک دامن ہونا یہ شرط نہیں ہے، چاہے پاک دامن ہو یا ایک اس کے دامن پر بدنما داغ لگا ہو، بہر صورت اس سے نکاح کرنا جائز ہے.
تو اس لیے کہا جائے گا کہ المحسنات کا معنی جو العفائف ہے، تو العفائف وہ قید احترازی نہیں ہے کہ یہ بطور شرط ہو، بلکہ یہ کس لیے ہے، یہ عادت کے طور پر جاری ہوا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ پاک دامن کو تلاش کرتا ہے، چاہے خود گڑبڑ ہو. ہے نا، معاشرے کے اندر دیکھیے بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر زانی ہے اس کا نکاح آرام سے ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ یہ کہیں کسی کی دیوار پھلانگا تھا کہ کہیں طرف پھلانگا تھا، کوئی نہیں اس کو مایوب سمجھتا ہے. اور اگر لڑکی اس کے بارے میں جھوٹ میں کسی نے اگر کہہ دیا یہ فلاں کے ساتھ گئی تھی ایک مرتبہ، دیکھیے اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عادت یہی جاری ہے کہ عفائف سے نکاح کرتے ہیں تو اس لیے عادت کے طور پر یہ آ گیا ہے. اور دوسرے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیان استحباب کے لیے العفائف ہے، المحسنات بمعنی العفائف، یہ بیان استحباب کے لیے کہ بہتر یہ ہے کہ عفائف سے نکاح کرو. چلیے، تو اس لیے المحسنات کا معنی یہاں پر مسلمات نہیں ہے، بلکہ المحسنات کا معنی العفائف پاک دامن. اور پاک دامن کہنا یہ بطور شرط نہیں ہے، بطور استحباب ہے یا بطور عادت ہے. تو اسی آیت سے ثابت ہو گیا کہ کتابی عورتیں یہ مسلمان کے لیے حلال ہیں، ان کا نکاح ان سے جائز ہے. اس سے پہلے بات آئی تھی، تم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتابی کے ذبیحے کی بات کہیں آئی تھی نا. تو دیکھیے ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان سے نکاح کرنا بھی، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے، اور یہ خلاف قیاس ہے. یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل کی کتابی عورتوں سے نہیں کر سکتے، آج کل کی کتابی کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہے، پہلے کا حلال ہے. اس لیے کہ سب بدل گئے ہیں. بدلے تو پہلے ہی سے تھے نا. قرآن ان کے بدلنے کی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے توریت کے اندر تحریف کر دی ہے، انجیل کے اندر تحریف کر دی ہے. اور اس لیے کہ اگر تحریف نہ کرتے، صحیح توریت پر ایمان لاتے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن پر بھی ایمان لائیں، اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے. اب اگر نہیں لا رہے تو اس کا مطلب تحریف کر دیا انہوں نے اپنے مقصد کے مطابق. اور رہی بات شرک کی، تو شرک کا بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے عزیر کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے حضرت مسیح کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. لیکن اس کے باوجود نکاح جائز رہا ہے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ خلاف قیاس ہے. لہذا کتابی وہ ہے جو کسی نبی کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، چاہے اس پر صحیح ہو یا نہ ہو. اس لیے اگر صحیح ہوگا تو پھر اسلام کو بھی مانے گا. وہ اسلام کو اگر نہیں مان رہا ہے وہ، اور خود کہہ رہا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، ان کی کتاب توریت کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صرف دعویٰ ہے، پورے طور سے نہیں مانتا ہے. یہ صرف دعویٰ اس کا ہے، مگر پورے طور سے یہ دعویٰ اس کا درست نہیں ہے. لیکن اگر کہتا ہے وہ، تو پھر اس کو کتابی کہا جائے گا. کس کا؟ قرآن میں ذکر کرنا کیا ہے؟ لوگ ایسے بھی ہیں جو مثلاً ایک نام لیتے ہیں سامی، کہتے کہ یہ ایک نبی تھے اور ایک کتاب پر بھی ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ سامی اور کتاب کا نام تو قرآن میں نہیں ہے. یہ تو قرآن میں سب کا ذکر صراحت کے ساتھ تو ہے نہیں نا. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، یہ ہے. تو آسمانی کتاب اور نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کتابی کہلائیں گے. صحیفہ ابراہیم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی نام و ذکر نہیں ہے، لیکن کہتے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم جو صحائف ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو دعویٰ صحیح ہے اور کہیں گے کہ ہاں یہ کتابی ہے اس اعتبار سے. چلیے، تو یہ ہوا ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ والامۃ علی ما نبین. اب دیکھیے رہی بات کہ کتابیہ اگر آزاد ہے، کتابیہ آزاد ہے تو اس کے اوپر ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ اس سے نکاح جائز ہے. لیکن اگر بادی ہے تو اختلاف ہے. احناف کے نزدیک کتابیہ بادی سے بھی نکاح صحیح ہے، اور کچھ کے نزدیک کتابیہ بادی سے نکاح صحیح نہیں.
یہ تفصیل طلب ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ ما نبین انشاءاللہ، اس بنیاد پر کوئی فرق ہمارے نزدیک نہیں ہے آزاد کتابیہ اور باندھی کتابیہ کے درمیان، جو ہم عنقریب انشاءاللہ نیچے بیان کریں گے۔ نیچے کی جو آخری سطر ہے کیا ہے؟ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، یہیں سے اس کا ذکر آئے گا، تو پھر وہی تفصیل آئے گی۔ چلیے، وَلَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ الْمَجُوسِيَّاتِ، اور آتش پرست عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لقولی علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا سنو بہم سنت اہل الکتاب غیر ناکحی نسائہم ولا آکلی ذبائحہم۔ دیکھیے، ایک ہے اہل کتاب ذمی کتابی ہیں اور وہ ذمی بنا لیے گئے مسلمانوں کے اس میں آ گئے، تو ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ بھائی اگر اسلام لے آ رہے ہیں فبہا، اور اگر نہیں لا رہے تو ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا جائے، اور ان سے نکاح بھی کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ بھی کھانا حلال ہے۔ اب رہی بات مجوسیوں کی، تو مجوسیوں کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا معاملہ کرو، سننا یا سنو معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک کرو۔ کون سا؟ وہی اسلام لے آئیں فبہا، کوئی جزیہ نہیں، اور اگر نہیں لا رہے ہیں تو مطلب دارالاسلام میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ ہاں، تم ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا معاملہ کرو، مگر ہر چیز میں نہیں، کچھ چیزیں مستثنا ہیں، تو جس کا استثناء کیا جا رہا ہے اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ مجوسی عورتوں سے نکاح جائز نہیں، نہ ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ غیر ناکحی نسائہم ولا آکلی ذبائحہم، سوائے اس کے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کرو اور ان کے ذبیحے کھاؤ، یعنی ان کو الگ کر دیجئے، ان چیزوں میں ان کے جیسا وہ نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتابیوں کا ذبیحہ بھی کھانا حلال ہے اور ان کے عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے، اور مجوسی ہیں تو ان کے ساتھ دیگر معاملات انہیں جیسے کیے جائیں گے، مگر ان دونوں معاملوں میں ان سے الگ ہو جائیں گے، نہ ان کا ذبیحہ کھانا ہے نہ ان سے نکاح کرنا ہے۔ ولل وثنیات، اور نہ بت پرست عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ الوثنیات یہ سب اسی کے اوپر عطف ہوگا مضافلے پر، المجوسیات والوثنیات، لقولہ تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرکات سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَّاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِينٍ وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، اور صابی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اگر وہ لوگ، دیکھیے اب یہ مذکر غائب کا صیغہ آ گیا نا، یہاں آ رہا کیا؟ صابیات ہے، اور آگے کہہ رہا ان کانوا یؤمنون، تو اس میں خاص عورتوں ہی کو نہیں بتانا، پوری یونٹی کو بتانا ہے، پوری قوم کو بتانا ہے کہ اگر وہ اس طریقے کے ہوں تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر وہ لوگ یعنی صابی لوگ، صابی عورتیں نہیں، صابی لوگ جن میں وہ بھی آ جائیں گے، اگر وہ لوگ کسی دین پر ایمان رکھتے ہوں اور کسی کتاب کا اقرار کرتے ہوں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہم من اہل الکتاب، اس لیے کہ اس صورت میں وہ اہل کتاب سے ہوں گے اور اہل کتاب کے تحت داخل ہو جائیں گے، تو اس کا حکم معلوم ہو گیا اوپر۔ اچھا، وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اور اگر وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہوں، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہ ہو جس کا اقرار کرتے ہوں، لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ، تو ان سے مناکحت کرنا، نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں۔ دیکھیے معاملہ اصل میں یہ کیوں ایسا کہا، یہ اس لیے ایسا کہا کیونکہ صابیوں سے نکاح کی حلت و حرمت کے تعلق سے امام اعظم اور ان کے اصحاب کے درمیان اختلاف ہے۔ امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے، اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف صرف لفظی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے لفظی ہے، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
کیونکہ امام اعظم نے جو یہ کہا کہ صابیات سے نکاح جائز ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ صابی جو ہوتے ہیں وہ ستاروں کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ستاروں کا احترام کرتے ہیں ہمارے احترام قبلہ کی طرح۔ جیسے ہم قبلے کا احترام کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ ستاروں کا احترام کرتے ہیں، پرستش نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ زبور پر ایمان لاتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور پر وہ ایمان لاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے نزدیک نکاح جائز ہے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ستاروں ہی کی پرستش کرتے ہیں اور کسی کتاب پر ایمان لانے کا اقرار وہ نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ مشرکات میں سے ہو گئی، اس لیے ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے، امام اعظم جو کہتے ہیں اگر واقع اور نفس الامر میں ویسا ہی ہے تو کیا صاحبین کہیں گے کہ نکاح جائز ہے اس سے؟ امام اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ستاروں کی پرستش نہیں کرتے ہیں بلکہ احترام صرف کرتے ہیں ہمارے احترام قبلہ کی طرح، اور زبور پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ، حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ۔ تو اگر واقع میں ایسا ہی ہو تو کیا صاحبین کہیں گے کہ اب بھی نکاح جائز نہیں ہے؟ وہ یہ کہیں گے نا ہاں تب نکاح جائز ہے۔ اور اگر واقع میں صاحبین جیسا کہ کہتے ہیں ان کے نزدیک جیسا واضح ہوا ویسا ہی ہے تو کیا اس کے بعد بھی امام اعظم کہیں گے کہ نکاح جائز ہے؟ نہیں، اس لیے کہ مشرکات میں سے ہو گئی۔ تو اس لیے یہ اختلاف صرف تفسیر میں ہے کہ صابی ہے کون۔ تو امام اعظم کے نزدیک یہ واضح ہوا، یہ واقع ہوا کہ صابی کون ہے؟ اہل کتاب میں سے ہے، اور صابین کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ یہ اہل شرک میں سے ہے۔ تو اس لیے صرف اختلاف کس بنیاد پر ہو گیا؟ لفظی اختلاف ہو گیا، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چلیے اسی لیے دیکھیے اس کو اس طرح سے ذکر کیا ہے، ان کر کے اگر ایسا ہو اگر ویسا ہو کہ والخلاف المنقول فیہ، اور امام اعظم اور صاحبین کے درمیان جو اس مسئلے میں اختلاف منقول ہے، محمول علی اشتباہ مذہبہم، وہ ان صابیوں کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر محمول ہے کہ مشتبہ ہو گیا، کو واضح نہیں ہوا۔ فکل اجاب علی ما وقع عنده، اس لیے ہر ایک نے اسی کے مطابق جواب دیا جو اس کے نزدیک ان کے مذہب کے بارے میں واقع ہوا، کہ جن کے نزدیک شرک واقع ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جائز، جن کے نزدیک اہل کتاب ہونا واقع ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جائز ہے۔ والا حاضہ حال و ذبیحتہم، اور اسی اختلاف کے اوپر ان کے ذبیحہ کا بھی حال ہے کہ جن کے نزدیک نکاح جائز تو ان کے نزدیک ذبیحہ بھی جائز، جن کے نزدیک نکاح جائز نہیں تو ان کے نزدیک ذبیحہ بھی جائز نہیں۔ قال ويجوز للمحرم والمحرمۃ ان يتزوج في حالة الاحرام، اور احرام والے مرد اور احرام والی عورت، عمرہ کا احرام باندھا ہو یا حج کا احرام باندھا ہو، ان دونوں کے لیے یہ جائز ہے کہ احرام کی حالت میں دونوں نکاح کریں احناف کے نزدیک، یعنی احرام کی حالت میں بھی دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ وقال، یعنی یہ احرام کی منافی نہیں، اس سے احرام ٹوٹے گا نہیں۔ وقال الشافعی لا يجوز، امام شافعی نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو رہی بات کس کی کہ جن دونوں نے احرام باندھا انہی کا نکاح ہونا، یعنی وہ ناکح بن رہے ہیں، ناکح بن رہے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ خود تو ناکح نہیں ہے، محرم ہو کر کے خود تو ناکح نہیں ہے، ہاں منکح ہے، مزوج ہے، نکاح کرانے والا قاضی ہے وہ، تو کہہ رہے کو بھی جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز ولا وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا جائز نہیں۔ وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی ھذا الخلاف، اور احرام والے ولی کا اپنی ولیہ کا نکاح کرنا، یعنی جس کا نکاح الٹا ہو گیا تھا نا، جس کا نکاح ہو رہا ہے اس نے تو احرام نہیں باندھا ہے، لیکن جو قاضی صاحب ہیں جو احرام جن کی ذمہ داری ہے نکاح کرنا، وہ کیا وہ محرم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس سے اختلاف پر ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جو ولی محرم ہے وہ اپنی ولیہ کا نکاح حالت احرام میں نہیں کر سکتا، چاہے وہ ولیہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، اور احناف کے نزدیک یہ نہیں کہ جب خود نکاح کر سکتا ہے تو دوسرے کا وہ نکاح بھی کرا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں تزویج الولی المحرم ولیتہ، اور محرم ولی کا
اپنی ولیہ کا نکاح کرانا اسی اختلاف پر ہے. دیکھیے کا دونوں جگہ آ جاتا ہے نا. محرم ولی کا اپنی ولیہ کا نکاح کرانا، اس لیے ایسی جگہ پر وہ جو پاکستانی اردو ہوتی ہے وہ کام آ جاتی ہے، فرق کر دیتی ہے. وہ لوگ نئے استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہاں اس طرح ترجمہ ہوگا ان کے حساب سے. محرم ولیہ نے اپنی ولیہ کا نکاح کرانا. ہمیں دیکھنے میں عجیب، سننے میں عجیب سا لگتا ہے، لیکن بالکل واضح ہو جاتا ہے نا. تو ایسی جگہ وہی ترجمہ کر لینا چاہیے. ہاں چلیے. ہاں لہو قولہ علیہ السلام. امام شافعی جن کے نزدیک جائز نہیں ہے، ان کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے لا ينکح المحرم ولا ينکح. نہ محرم نکاح کرے اور نہ اس کا نکاح کرایا جائے. ولنا ما روی انہ علیہ السلام. اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا، تزوج بمیمونۃ، حضرت ام المؤمنین میمونہ سے نکاح فرمایا، وہو محرم، احرام کی حالت میں. عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ نے ان سے نکاح فرمایا اور آپ احرام کی حالت میں تھے. اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ اور جب حلال ہو گئے یعنی نکاح سے وہ احرام سے نکل گئے تو دخول بھی فرمایا. اور اس میں بھی ہے کہ مقام شریف میں آپ کا انتقال بھی ہوا ہے، مقام شریف میں. تو احرام کی حالت میں نکاح فرمایا ہے. کس نے فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس پر سبھی متفق ہیں، ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں. اچھا، وما رواہ، تو یہ ہوا ہماری دلیل کیا کہ حضور علیہ السلام نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے. اب وہ حدیث بھی ہے جس میں آیا کہ محرم نکاح نہ کرے، نہ نکاح کرایا جائے. اور یہ حدیث اس سے سمجھ میں آ رہا کہ حضور نے خود نکاح کیا. تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، تو وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حضور کی خصوصیت میں سے ہے. اس میں سے ہے حضور کی خصوصیت میں سے. چلیے، وما رواہ محمول علی الوطی، اور ہم اس کو عموم پر محمول کرتے ہیں. ہاں، ہم اس حدیث کی تعبیل کرتے ہیں، اس حدیث کی لا ينکح المحرم ولا ينکح، اس کی تعبیل کرتے ہیں کہ اور وہ جس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے محمول علی الوطی، اس کو وطی پر محمول کیا جائے گا. یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ احرام والا نہ تو وطی کرے اور نہ وطی کرائے. تو اب اس کا مطلب وطی کرے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. وطی کرانے سے جو روکا گیا، تو کیا وطی بھی کوئی کراتا ہے؟ یعنی احرام کی حالت میں نہ ہو تو وطی کرا سکتا ہے، جائز ہے یہ؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت دلانا. کیا ہے؟ اسے قدرت دلانا. یہ تھوڑی کہ وہاں کھڑا ہو کر کے دونوں کو ملائے ایک دوسرے سے، یہ مطلب نہیں ہے، قدرت دلانا. چلیے اب آگے وہ کتابیہ والا آئے گا، پانی والا.